السلام علیکم، میں ہوں عفت نوید۔ ڈاکٹر فیصل سعید کی زندگی کا ایک حصہ ہم نے آپ کی خدمت میں کل پیش کیا۔ آج ان کی زندگی کا دوسرا حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی داستان عزم و ہمت کی ایک ایسی مثالی داستان ہے جو ہمیں بہت کم نظر آتی ہے۔ ٹانگوں سے مفلوج ہونے کے باوجود انہوں نے نہ صرف اپنی زندگی کا وقار بڑھایا بلکہ اپنے ملک کا بھی نام روشن کیا اور لوگوں کے لیے ایک ایسی روشن مثال قائم کی کہ جس کی روشنی میں ہر ایک شخص اپنے مستقبل کو تابناک بنا سکتا ہے، صرف اگر وہ ہمت کرے اور آگے بڑھتے رہنے کی جستجو کرتا رہے۔ ڈاکٹر فیصل سعید نے ڈرائیونگ لائسنس ملنے کے بعد پی ایچ ڈی کے بارے میں بتایا کہ اس کو مکمل ہونے میں 6 سال لگے۔ یہ دور انتہائی محنت کا دور تھا، مگر محنت کے ساتھ ساتھ کامیابیاں حاصل ہوتی رہیں۔ عالمی مجلوں میں میری تحقیقی مقالے شائع ہوئے، بین الاقوامی کانفرنسز میں شرکت کرتا رہا اور اپنی فیلڈ کے بڑے بڑے اسکالر سے ملنے اور سیکھنے کا موقع ملا۔ میرے پی ایچ ڈی کا موضوع تھا فیوزی لاجک۔ اس میں کمپیوٹر نامکمل معلومات کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ مثلاً 2 گاڑیوں کے درمیان جگہ ہے تو انسان سوچ کر بغیر فیتے سے پیمائش کے پارکنگ کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ایسا فیصلہ کمپیوٹر ہی کرتے ہیں۔ اس موضوع کے انتخاب میں میری مدد لطفی زادے کے جو ایرانی تھے اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں پروفیسر ایمیریٹس تھے۔ وہ کیلیفورنیا سے ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ وہ اس موضوع کے پائنیئر یا شروع کرنے والے تھے۔ ان کی شخصیت کا اتنا اثر تھا کہ اپنی 1.5 سالہ پی ایچ ڈی کی تحقیق چھوڑ کر میں نے اس نئے اور دلچسپ موضوع پر کام کرنا شروع کیا۔ پاکستان اور دیار غیر کے رویوں میں فرق کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں لوگ یہ سمجھتے ہوئے کہ جو معذور افراد ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے اور معاشرے پر ڈپینڈنٹ ہیں، ہر ایک آپ کی مدد جتنی کر سکتا ہے کرتا ہے، یہاں مدد کا انداز مختلف ہے۔ یہاں معذور افراد کے لیے محتاجی کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور ہے۔ لوگ نہ بہت زیادہ نہ بہت کم مدد کرتے ہیں اور یہ سوچ کر کہ کہیں آپ کو برا نہ لگ جائے، مدد کرنے سے پہلے پوچھ لیتے ہیں۔ ایک مثال، پاکستان میں اگر کوئی معذور شخص تھیٹر میں چلا جائے تو لوگ برا مانتے ہیں کہ آنے کی کیا ضرورت تھی، گھر میں بیٹھے رہتے، جبکہ یہاں لوگوں اور انتظامیہ کا رویہ یہ ہے کہ یہ سہولت مہیا کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور معذور افراد کے لیے گنجائش نکالنا چاہیے۔ انہوں نے یونیورسٹی میں بطور پاکستانی طالب علم اپنی غیر تعلیمی سرگرمیاں بتاتے ہوئے کہا کہ اس یونیورسٹی میں 150 پاکستانی طالب علم تھے۔ دوسرے سال ہی پاکستانی طالب علم ایسوسی ایشن کے یہ صدر ہو گئے۔ پھر انہوں نے پاکستانی ثقافت کو بڑھانے کے لیے کام کیا، مثلاً کلچرل شو، کھانا پینا اور دوسرے پروگرام ترتیب دینا۔ پاکستانیوں کے حقوق کے لیے بھی کام کیے، مثلاً نئے آنے والے طلبہ کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ڈور میس میں ہی رہ سکتے تھے اور کیفیٹیریا سے کھانا پڑتا۔ ہم نے یہ بات منوائی کہ چونکہ اسلامی انداز میں کھانے پینے کا سلسلہ ہے، لہٰذا انہیں اپارٹمنٹ میں رہنے کی اجازت ملے۔ ہم یونیورسٹی میں اپلائی کرنے والے طلبہ کو گائیڈ کرتے۔ پھر 1990 کے زمانے میں کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوا۔ سیٹلائٹ کا زمانہ تھا اور یونیورسٹی کے پاس محض ایک ڈش تھی۔ ہم نے یونیورسٹی سے بات کی۔ انہوں نے کہا اس میں 3,500 کا خرچہ ہے، آدھا تم طلبہ دو، آدھے ہم خرچ کرتے ہیں۔ اس طرح پاکستانی، ہندوستانی، سری لنکن اور بنگلہ دیشیوں نے مل کر پیسے جمع کیے اور یونیورسٹی کو پیش کیے۔ ساتھ ہی طلبہ کی دستخط شدہ درخواست بھی تھی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے کہا تھا کہ ہم تم کو ایک کمرہ اور ایک ٹی وی سیٹ دیں گے جو سیٹلائٹ سے منسلک ہوگا، لوگ اس ایک کمرے میں ورلڈ کپ دیکھ لینا۔ مگر انتظامیہ ہمارے جذبے اور جمع کیے چندے سے اتنا متاثر ہوئی کہ پیسے واپس کر دیے اور اس چینل کو یونیورسٹی کے کیبل اسٹیٹ نیٹ ورک پر ڈال دیا۔ اس طرح ہر گھر میں میچ مفت دیکھا گیا۔
فیصل سعید بتاتے ہیں کہ پھر کرکٹ کا شوق اور بڑھا اور سوچا کہ کرکٹ کھیل بھی لی جائے، لیکن سامان کہاں سے آئے؟ گیند بلہ وغیرہ پاکستان سے منگوایا گیا۔ ہارڈ ویئر اسٹور پر کام کرنے والے ایک گورے نے چینل پر کرکٹ دیکھ کر وکٹیں بھی بنا دی۔ غرض اس طرح ہم نے 4 ملکی ٹورنامنٹ بھی ترتیب دیا۔ ساری رات آسٹریلیا سے آنے والے میچ دیکھتے اور دن میں کرکٹ کھیلتے۔ پھر کرکٹ میگزین کے شمارے نکال کر ان سے بڑے کرکٹر کے بڑے بڑے پوسٹر بنا کر لگائے۔ یوں کرکٹ کو یونیورسٹی میں پھیلا دیا۔ یونیورسٹی کی 100 سالہ تاریخ میں پہلا اسٹوڈنٹ لیڈر تھا جس نے انتظامیہ سے کسی بین الاقوامی کھیل کے لیے فنڈ لیے، ورنہ ہر سال یہ فنڈ امریکی کھیلوں کے فروغ کے لیے دیے جاتے تھے۔ پھر اسی زمانے میں پہلی گلف وار ہوئی۔ اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کتنا تعصب ہے۔ کچھ طلباء کی پٹائیاں بھی ہوئیں۔ یہ احساس ہوا کہ معاشرہ جتنا اچھا نظر آتا ہے اتنا ہے نہیں۔ میں نے پی ایچ ڈی مکمل کی تو مجھے امریکی خلائی ادارے ناسا میں ملازمت مل گئی اور میں واشنگٹن ڈی سی آ گیا۔ انہی دنوں اوکلاہوما میں بمباری کا واقعہ ہوا۔ وہاں کے سینیٹر سے پوچھا گیا کہ یہ کس کی حرکت ہے، تو اس نے کہا مسلمانوں کی حرکت ہے۔ اس کو سن کر سی این این اور فاکس چینل والے تو لے اڑے۔ ہم نے واشنگٹن کے مقامی ٹی وی چینل سے کہا ہم ٹی وی پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس صبح 5 بجے کا وقت ہے، مگر یہ ایک بیکار بات تھی، اتنی صبح کون ٹی وی دیکھتا ہے؟ جلد ہی حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی کہ یہ گورے کی حرکت تھی، مگر لوگوں کا رویہ اور سختیاں مایوس کن تھیں۔ اسی زمانے میں 1994 میں دوستوں کے ساتھ کینیڈا آنے کا پروگرام بن گیا۔ یہ جگہ پسند آ گئی اور یہیں بس گئے۔ یہاں کی الگ مشکلات تھیں، نئے ملک میں کہانی پھر ایک بار صفر سے شروع ہوئی۔ کریڈٹ ہسٹری، تجربہ وغیرہ امریکی تھا جو کینیڈا میں قابل قبول نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ راستے بن گئے۔ اللہ کے فضل سے نوکری بھی مل گئی، پھر گھر بھی خرید لیا۔ ازدواجی رشتے کے بارے میں بتایا، یہ مشکل تھا۔ ہمیشہ تعلیم پر زیادہ توجہ دی اور وقت گزر گیا۔ میرے چچا ورجینیا میں مقیم ہیں۔ انہوں نے کوشش کی، چچی پاکستان گئی تو انہوں نے ملنے والوں میں بات طے کی اور شادی بالکل ارینج بلکہ بات کیے بغیر ہوئی۔ ہم نے محض تصویر دیکھی تھی۔ میری ہونے والی شریک حیات بھی تعلیم یافتہ اور خود مختار تھیں اور گھر سے دور ایک لڑکیوں کے کالج میں رہتی تھیں اور پڑھا رہی تھیں۔ اس طرح 2003 میں شادی انجام پائی۔ پہلے فون پر نکاح ہوا، پھر یہ یہاں آ گئیں۔ شادی کے بعد کے سفر کے بارے میں انہوں نے بتایا، شادی کے ہنگاموں میں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ شادی کے بعد یہ ہمارے اپارٹمنٹ میں آ گئیں۔ ایک دوسرے سے ایڈجسٹمنٹ تو لمبا سفر ہے جو ابھی تک چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ارینج میرج کی خوبصورتی یہ ہے کہ شادی کے بعد ایک دوسرے کو سمجھنا ہوتا ہے، جبکہ ڈیٹنگ میں بہت سی چیزیں پہلے ہی ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت مطمئن ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم مزاج ساتھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم دونوں مختلف قسم کی تفریحات کے مگر ملتے جلتے شوق رکھتے ہیں۔ ہم دونوں نئے نئے مقامات پر گھومنا، مختلف اقسام کے کھانے کھانا اور ادبی، معاشرتی اور سیاسی تقریبات میں شرکت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کینیڈا کی ادبی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا، میں اور میری شریک حیات مشاعروں، نئی کتاب کی رونمائیوں اور ادبی پروگرام میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوتی کہ پاکستان کے بہت سے نامور شاعر اور ادیب کینیڈا اور امریکہ میں سکونت اختیار کر چکے ہیں اور یہاں کی تقریبات میں ان سے سننے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ مگر افسوس بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کی نئی نسل ان سے محروم ہو گئی ہے۔ علامہ اقبال پسندیدہ شاعر ہیں۔ ان کے بعد افتخار عارف، ناصر کاظمی، اختر شیرانی، نثر میں ممتاز مفتی، ان کے علاوہ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کا بھی مشاہدہ اچھا ہے۔ معذوری کا سامنا کرنے والے افراد کے لیے ان کا مشورہ ہے کہ رکنا نہیں چاہیے، جو کر سکتے ہیں کریں،
راستہ تھوڑا سا مختلف ہے اور مشکل بھی، لیکن اگر ہمت چھوڑ کر آپ بیٹھ جائیں گے تو راستہ آسان نہیں بنے گا۔ ذاتی طور پر میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ نہ صرف اپنے لیے راستہ بناؤں بلکہ آنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں۔ اسی لیے جاب کے علاوہ معاشرتی اور سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتا ہوں۔ انسان ہمت کرے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ معاشرتی اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی کچھ تفصیل بتائیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرے لیے سب سے اہم ایسی سرگرمیاں ہیں جن سے معاشرے میں معذوروں کے لیے محتاجی کے بغیر زندگی گزارنا آسان تر ہو سکے۔ اس کے لیے میں ایک غیر سرکاری ادارے کے انتظامات کی نگرانی کرتا ہوں۔ یہ ادارہ پولیو کینیڈا کے نام سے شروع ہوا اور اس کا مقصد کینیڈا میں پولیو کے متاثرین کی بحالی تھا۔ بعد میں یہ دیگر معذوریوں کی بحالی بھی کرنے لگے۔ میری نگرانی میں یہ ادارہ مارچ آف ڈائمز کینیڈا کے نام سے کینیڈا بھر میں پھیل گیا۔ اس کے علاوہ پچھلے 18 برس سے میں ہر سال پیپل ان موشن میں شرکت کرتا ہوں، جو کینیڈا میں معذوروں کی بحالی کی سب سے بڑی سالانہ قومی نمائش ہوتی ہے، جہاں ہر سال نئی ٹیکنالوجی متعارف کرائی جاتی ہے اور تمام بڑے ادارے معذوروں کے لیے اپنی خدمات متعارف کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر سال مین ان موشن کے سالانہ مقابلوں میں حصہ لیتا ہوں، جن میں دکھایا جاتا ہے کہ معذور افراد کس طرح روزمرہ کے فرائض انجام دے سکتے ہیں اور معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان مختلف سرگرمیوں کے لیے ٹورانٹو میئر جان ٹوری، اونٹاریو کے سابق پریمیئر مائیکل میگنٹی، کینیڈا کے سابق وزیر اعظم اسٹیفن ہارپر نے مجھے مختلف اعزازات سے نوازا اور کینیڈا کے موجودہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی میری حوصلہ افزائی کی۔ یہاں میں اس بات کا خصوصی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان تمام سرگرمیوں میں میری بیگم شانہ بشانہ میرے ساتھ شامل رہتی ہیں۔ ان سے ایک اہم سوال کیا گیا کہ پاکستانیوں میں پولیو کی بڑھتی ہوئی شرح سے آپ اس صورتحال کے متعلق کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ واقعی افسوسناک صورتحال ہے۔ پولیو ایک خطرناک مرض ہے جس کا دنیا بھر سے خاتمہ کیا جا چکا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان اس وقت دنیا کے ان مٹھی بھر ممالک میں شامل ہے جہاں یہ موذی مرض ابھی بھی پنپ رہا ہے اور معصوم بچوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے۔ ہم لوگ محض اپنی جہالت کی وجہ سے اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں، حالانکہ اس کا بہت آسان علاج ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا چاہیے۔ یہ جہالت اور بیماری ایک مستقل لعنت ہے، اس کا کیوں نہ سدباب کیا جائے۔ جہالت کی وجہ سے مزاحمتی گروپ کو خدشات ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ بے ضرر سی ویکسین ساری دنیا کو پولیو سے بچا رہی ہے، اس میں کوئی خطرناک بات یا خدشات نہیں ہونے چاہیے۔ ضرورت ہے کہ جہالت کو پس پش ڈال کر بچوں کو صحت مند مستقبل دیں اور معذوری سے بچائیں۔ یہ تھی ڈاکٹر فیصل سعید کی عزم و ہمت کی داستان، جو ہم نے بہت مختصراً آپ کو 2 حصوں میں بتائی۔ ان کی زندگی کا سفر یقیناً سہل نہ تھا، یہ بھرپور جدوجہد اور اس سے حاصل کامیابیوں سے مزین ہے، جس کا صحرا یقیناً فیصل سعید صاحب کی کاوشوں کے سر ہی بنتا ہے۔ تاہم کامیابی کی یہ داستان ادھوری ہوگی اگر ان کی شریک حیات عارفہ سعید کا ذکر نہ کیا جائے، جن کی اس سفر میں شمولیت نے کامیابیوں اور مسرتوں کو گہرائی دی۔ اگلے حصے میں ہم مسز عارفہ سعید سے گفتگو آپ کو سنائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔